جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اردو کی مشہور داستان آرائش محفل، جسے قصہ حاتم طائی بھی کہا جاتا ہے، جس کے مصنف حیدر بخش حیدری تھے۔ ان کا نام حیدر بخش اور حیدری ان کا تخلص تھا، اور والد کا نام سید ابو الحسن تھا، جو کہ دلی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ نواب علی ابراہیم خان خلیل کے شاگرد تھے، اور ایک بڑے عالم قاضی عبدالرشید سے انہوں نے عربی اور فارسی ادب میں مہارت حاصل کی، اور مولوی غلام حسین غازی پوری سے انہوں نے حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں جب تعلیم و تدریس کے حوالے سے شہرت ہوئی، تو ایک تبعات قصہ مہر و ماہ لکھ کر حیدر بخش حیدری جو ہیں وہ گلکرسٹ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے اس قصے کو بڑا پسند کیا، اور حیدر بخش حیدری کو انہوں نے شعبہ ہندوستان میں 40 روپے ماہوار پر سیکنڈ منشی جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج میں مقرر کر دیا۔ یوں 4 مئی 1801 سے ان کی فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کا آغاز ہوا، اور حیدری جو ہیں 14 برس تک تقریباً اسی کالج سے منسلک رہے، اور 1823 میں ان کی وفات ہوئی۔ حیدری نے تقریباً 11 کے قریب کتابیں تحریر کیں، جن میں سے 6 داستانیں ہیں، اور ان 6 میں سے صرف ایک قصہ مہر و ماہ جو ہے وہ ان کی تبعات ہے۔ باقی تمام فارسی داستانوں سے اخذ شدہ اور ترجمہ شدہ داستانیں ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں اور تحریروں میں مثنوی ہفت پیکر اور تاریخ نادری، تذکرہ گلشن ہند، اور 2 نظم اور نثر کے انتخابات ہیں، اس میں گل مغفرت اور گلدستہ حیدری ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قصہ لیلا مجنوں اور طوطا کہانی بھی جو ہے وہ تحریر کی۔ اگر ہم اس داستان کے اسلوب کی بات کریں تو ڈاکٹر گیان چند جین اپنی کتاب اردو کی نثری داستانیں میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالکل بول چال کی زبان ہے، روز مرہ سے کہیں علیحدگی نہیں ہے، ابتدا سے آخر تک یہی حال ہے، فطرت کے بیان کے مطابق کوئی تصنع اور لفاظی نہیں، میں نے آفرینی کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ حیدری نے جو اس داستان میں اردو محاورات استعمال کیے ہیں، ان میں بھی انہوں نے فارسی اور ہندی کے متناسب اور موزوں الفاظ بڑے خوش اسلوبی سے برتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی فارسی سے اردو میں ترجمہ کی گئی تھی، اس لیے فارسی زبان و بیان، تراکیب، محاورات اور روزمرہ کا اثر جو ہے ہمیں اس داستان پہ واضح نظر آتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اس قدر رچے بسے اور ملے جلے نظر آتے ہیں کہ یہ بالکل بھی اردو سے علیحدہ محسوس نہیں ہوتے۔ یعنی انہوں نے اردو کے محاورات کو اس انداز سے تیار کیا ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور ایک نیا جو ہے وہ مرکب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ فارسی ان تراکیب اور محاورات کے استعمال میں کوئی نئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی، مگر انہوں نے وہی فارسی تراکیب محاورات استعمال کیے ہیں جو اردو کے مزاج سے موافقت رکھتے تھے اور مطابقت رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے: آخر اس نے اسی کو اپنے گھر کا مالک کیا، اور بادشاہ کے سپرد کر کے آپ ملک عدم کا راستہ پکڑا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: بعد ایک مدت کے آفتیں کھینچتا اور مصیبتیں اٹھاتا اس شہر میں جا پہنچا۔ اس کے علاوہ اس داستان کے اندر جو ہے ہمیں بالکل عام بول چال کا انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب وہ آئے تب چلون کی اوٹ ہو بیٹھی اور پوچھنے لگی۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں: اس نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ بیچ کی آنکھ میں ترازو ہو گیا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: اس جوان کو 2-3 دن کی رخصت دے جو یہ جا کر ان کی چھاتی سے لگے اور آتما ٹھنڈی کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عام بول چال کی زبان میں ضرب الامثال بھی بڑے خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں: پتھر کو جونک نہ لگی، اور ایک جگہ پہ اور لکھا کہ آنکھوں سکھ کلیجہ ٹھنڈا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کی بولی میں مکالمے جو ہیں بڑے خوبصورتی سے ادا کیے ہیں۔ چند مکالمے جو ہیں وہ ملاحظہ کیجئے: یہ سن کر اس نے منہ پھیر لیا
کہا یہ جھوٹا لپاٹیا ہے، مجھے جی سے نہیں چاہتا، یہ تیری بناوٹ ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اے جوان خوش رو، جب رات ہوتی ہے تب یہ لڑکی جنم جلی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اس داستان کا جو اسلوب ہے وہ بڑا ہی رواں دواں، صاف سادہ قسم کا اسلوب ہے، اور بڑے غیر محسوس قسم کے استعارات، تشبیہات اور قافیے جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں پہ انہوں نے شاعرانہ رنگ آمیزی بھی کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اگر خاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا، اگر خاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا تو بھی میرے رونگٹے تک نہ پہنچ سکے گا۔ ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجئے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مانند ابر بہار کے زار و نزار رونے لگا، ایک جوان خوبصورت سطح خاک پر بیٹھا گوہر اشک چشمہ چشم سے گلے رخسار نازنین پر بہا رہا ہے، اور آہیں پرسوز بھر بھر یہ قطع پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس داستان کی ایک اہم خوبی سراپا نگاری ہے کہ انہوں نے مختلف کرداروں کے جو ہے سراپے بڑی خوبصورتی سے مگر مختصر انداز میں بیان کیے۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں سبزہ جوانی کا رخسار نازنین لہکا، حسن دونا چمکا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ان میں ایک پری زاد نہایت نکیلی سجیلی ہوش ربا ماہ لکا تھی، آتے ہی ناز و غرور سے اس تخت پر بیٹھی۔ اس کہانی میں ہمیں ایک اور خوبی جو نظر آتی ہے وہ ہے اس کے اختصار، یعنی انہوں نے سراپا نگاری، منظر کشی اور دیگر معاشرتی پہلوؤں پر جب بھی بات کی تو نہایت ہی اختصار سے کام لیا، اور یہی اختصار کی خوبی یعنی ان کی مختصر نویسی ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ اس کہانی کے اندر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے یہ کہ حیدری کی طبیعت میں بڑی پختگی، شائستگی، متانت، سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ ہے۔ کہیں بھی وہ بات کرتے ہوئے جذبات کی رو میں بہتے نہیں ہیں، اور جذباتی زندگی کو وہ مد نظر رکھتے ہیں، مگر کہیں بھی بے لگام نہیں ہوتے۔ کہانی کا ایک سبق اور پیغام بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی اردو کی جتنی دیگر داستانیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جو تھا وہ سبق تھا، کوئی پیغام تھا۔ تو اس داستان کا بھی ایک سبق ہے۔ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ خلق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر کے واسطے اپنا سکھ چھوڑیں، اوروں کے کام میں دکھ بھریں، فی الحقیقت دونوں جہان میں بھلے وہی ہیں، جینا مرنا بھی انہی کا اچھا ہے۔ یعنی یہ داستان پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کا نصب العین اور اخلاقی سبق یہی ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے سکھ کی خاطر خود کو دکھ درد میں مبتلا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ اور لکھتے ہیں، میں سر ہتھیلی پر دھرے پھرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں کسی کام آوے، اور جن کو درکار ہو سو لے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جب تک میں بندگان خدا کے کاموں سے فراغت نہیں پاتا، عیش دنیا حرام جانتا ہوں۔ ڈاکٹر اسلم قریشی آرائش محفل کے مقدمے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاتم کی جو زندگی اس داستان میں پیش کی گئی ہے وہ اس نصب العین کی عملی تفسیر ہے۔ وہ برائے خدا دوسروں کے کام آتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ داستان میں جگہ جگہ پہ بلند اخلاقی اقوال، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، بدلہ نیکی کا بدی نہیں، اور وعدہ کرنا اور وفا نہ کرنا شیوا اچھوں کا نہیں۔ وہ حسن بے لطف ہے اگر اس میں وفا نہ ہو، اور وہ آنکھ بے کیف ہے جس میں حیا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس داستان میں ہمیں خاص معاشرے کے لوگوں کے بنیادی عقائد جو ہے وہ بھی نظر آتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہی رازق ہے، وہ ہر حال میں جو ہے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے اور ان زمانے کی جو معیشت تھی اس کی بنیادیں جو ہے وہ روحانی اور اخلاقی قدروں پر استوار تھیں، اور معیشت میں بھی ان کو روحانیت کی اہمیت کا اندازہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ ہر حال میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، خدا رازق ہے، وہ کسی نہ کسی ڈھب پہنچاتا رہے گا، اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں، رزق مجھے ہر حال میں تو ہی خزانہ غیب سے پہنچاوے گا۔ یعنی اس داستان میں اس معاشرے کے لوگوں کے عقائد، نظریات بھی معلوم ہوتے ہیں
کہ وہ خدا کی ذات پہ پختہ یقین رکھتے تھے۔ شکریہ۔